السلام علیکم۔ سفید موتیا کیا ہے؟ سفید موتیا کیوں ہوتا ہے؟ سفید موتیا کے آپریشن میں ہم لینس کو کیسے چوز کریں؟ اور بیسیکلی سفید موتیا کے آپریشن کے بعد کی کیا احتیاط ہے؟ آج کی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس کا بیسیکلی ٹاپک ان ساری چیزوں کو کور کرے گا۔ ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ میرا نام ڈاکٹر فیصل اقبال ہے اور میں کنسلٹنٹ آئی اسپیشلسٹ ہوں۔ میں 2013 سے پریکٹس کر رہا ہوں اور اس وقت کرنٹلی سینئر آفتھالمالوجسٹ ہوں LRBT آئی ہاسپٹل میں۔ میری اپنی پریکٹس ڈیفینس فیز 5 کے اندر ہے اور اس سے ریلیٹڈ ساری ڈیٹیلز نیچے مرہم کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ سفید موتیا بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ ہماری آنکھ کے اندر ایک عدد لینز ہے جو کہ اگر دھندلا ہو جائے، گدلا ہو جائے، خراب ہو جائے تو ہمیں نظر آنا بند ہو جائے گا یا نظر آنا خراب ہو جائے گا۔ جو چیز آپ کو پہلے ٹھیک نظر آ رہی تھی اگر وہ آپ کو خراب نظر آنا شروع ہو گئی ہے یا تیز روشنی میں آپ کو نظر میں خرابی آنا شروع ہو گئی ہے یا اینک کا نمبر آپ کا بار بار چینج ہو رہا ہے تو بیسیکلی سفید موتیا آپ کو ہو سکتا ہے۔ ہم سفید موتیا کو اس طریقے سے پکڑتے ہیں کہ آپ کی آنکھ کا ایک مکمل معائنہ کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ لینز کے اندر اگر کوئی چینجز آئی ہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو سفید موتیا ہے۔ سفید موتیا کا جو علاج ہے وہ ٹوٹلی سرجری ہے، کسی بھی دوائی کے ساتھ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو سرجری جو بیسیکلی ہمارا سمجھ لیں ایک لیزر سے یا پھر کوئی ملسیفیکیشن سے ہوتی ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ انرجی ڈیلیور کرتے ہیں اور اس لینز کو ہم کھا جاتے ہیں اور اس کی جگہ پہ ایک آرٹیفیشل لینز امپلانٹ رکھ دیتے ہیں۔ یہ جو لینز امپلانٹ رکھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ بیسیکلی جو سرجری کی کاسٹ ہے وہ اس لینز امپلانٹ کی کاسٹ ہے اور ہم جس پلیٹ فارم کے اوپر کر رہے ہیں اس کی کاسٹ ہے۔ سو لینز کی جو سلیکشن ہے وہ کسی بھی سفید موتیا کے آپریشن میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ملٹیپل ٹائپس کے لینزز ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کروں گا، 3 to 4 ڈفرینٹ ٹائپس کے لینزز ہیں اور ان کی جتنا وہ سوفسٹیکیٹڈ اور جتنا زیادہ اس میں مٹیریل یوز ہوا ہے یا جتنی زیادہ اس کے اوپر ریسرچ ہوئی بھی ہے اسی طریقے سے اس کی کاسٹ بڑھتی جائے گی۔ سب سے زیادہ جو کامن یوز ہونے والے لینزز ہیں وہ مونوفوکل لینزز ہیں جو کہ صرف آپ کو دور کا دکھائیں گے، نزدیک کے لیے آپ کو اینک لگانی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد ایک آ جاتے ہیں بائی فوکل لینزز۔ تو یہ لینزز جو ہیں وہ 2 جگہ پہ دکھاتے ہیں، کچھ دور دکھاتے ہیں اور بالکل نزدیک دکھاتے ہیں۔ بائی فوکل کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے ٹرائی فوکل لینزز، کہ وہ لینز آپ کو دور بھی ٹھیک دکھائے گا، وہ لینز آپ کو نزدیک بھی ٹھیک دکھائے گا اور وہ لینز آپ کو درمیانی جو جگہ ہے اس کے اوپر بھی ٹھیک دکھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ باہر بھی ٹھیک دیکھ سکیں گے، آپ نے ہاتھ میں اگر کوئی چیز پکڑی ہے تو اس کو بھی دیکھ سکیں گے اور سپیڈو میٹر کو بھی دیکھ سکیں گے۔ انٹرمیڈیٹ جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ یوزولی ہماری سکرینز کے اوپر ہوتا ہے، لیپ ٹاپ کے اوپر یا موبائلز وغیرہ کے اوپر، تو وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ پھر ٹرائی فوکل لینزز کے بعد ایک ڈفرینٹ ٹائپ کی لینز آ جاتا ہے جس کو ایکسٹینڈیڈ ڈیپتھ آف فوکس لینز کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ٹائپ آف ملٹی فوکل لینز ہے اور جو کہ دور اور نزدیک تقریباً ساری رینجز میں دکھا رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جن کے وہ سلینڈریکل نمبر ہوتا ہے اور جن کا جو کارنیا تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا ہے اس کے کارنیا کی پاور کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہمیں ایک اور ٹائپ کے لینز یوز کرنے پڑتے ہیں جس کو ہم ٹورک لینزز کہتے ہیں۔ ٹورک لینزز کین بی کمبائنڈ ود دا مونوفوکل، ٹورک لینز کین بی کمبائنڈ ود دا ملٹی فوکل۔ سو جس قسم کی آپ کی آنکھ ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور آپ کی آئی کی ریکوائرمنٹ ہے اور جتنا سوفسٹیکیٹڈ ہم لینز لیں گے اس حساب سے آپ کی سرجری کی کاسٹ بڑھ جائے گی۔ ایک اچھا لینز جو آپ کی آنکھ کے اندر جائے گا اس کی کاسٹ کم از کم 50-60 ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ایون یہ 3-3.5 لاکھ روپے ایک آنکھ تک کے لیے بھی جا سکتی ہے، ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کی آنکھ کی ساخت کیسی ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ جس وقت ہم لیزر کے ساتھ سرجری کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کم از کم 1 ہفتے کے لیے اپنی آنکھ میں کو بچانا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز نہ لگے، اس کے اندر کوئی چیز جائے نہ۔ کچھ لوگ جو کوکنگ کرتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے گرائنڈنگ کا کام کرتے ہیں تو ہم نے اس سے بچانا ہے کہ آنکھ میں دھواں نہ جائے، آنکھ میں گرد و غبار نہ جائے، مٹی نہ جائے اور غلطی سے ہم اپنی آنکھ کو مل نہ لیں۔ سو اس چیز کے لیے ہم کچھ شیلڈ یوز کر سکتے ہیں، اینک استعمال کر سکتے ہیں اور کم از کم جو شروع کے 3 سے 4 ہفتے ہیں اس کے اندر ہمیں ڈراپس بہت ریگولرلی یوز کرنے ہوتے ہیں، ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کا سرجری کس طریقے کی ہوئی ہے یا اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوئی تو ہم آپ کو کچھ دیر کے لیے نماز اشارے کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اس طرف اگر آپ کروٹ لے کے سوتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسری طرف کروٹ لے کے سوئیں، جھکیں نہ اور کوئی وزنی چیز نہ اٹھائیں۔ ساری کی ساری جو احتیاط ہے وہ اس چیز سے متعلق ہے کہ آپ کی آنکھ پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ آئے اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی چوٹ نہ لگے۔ اگر آپ میرے سے کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو نیچے مرہم اپلیکیشن کی ڈسکرپشن دی گئی ہے، اس کے اوپر جائیں اور میرے ساتھ کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں۔ ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔
ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں۔